بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، حیرت ہے کہ جو اہم ترین واقعہ میرے خیال میں ہوا ہے، اگر میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں، اس پہ ہمارے میڈیا میں، ہمارے تمام چینلز میں کسی کو میں نے گفتگو کرتے نہیں سنا۔ مختلف مذاہب کے نمائندوں کا ایک وفد صدر پیوٹن سے ملا ہے آج، اور انہوں نے فلسطین کی صورتحال پر ان سے گفتگو کی اور ایشوز پر گفتگو کی۔ پریزیڈنٹ پیوٹن نے یہ کہا کہ مسلمانوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، اور یہ کہا کہ امریکہ جو ہے وہ اس کی حمایت کر رہا ہے، اور یہ کہا کہ جنگ جو ہے وہ مشرق وسطی سے باہر تک پھیل سکتی ہے۔ بہت اہم گفتگو انہوں نے کی ہے، اور یہ کہا کہ اسلامک فوبیا پیدا کر رہا ہے امریکہ، اور رشین فوبیا پیدا کر رہا ہے۔ یہ بالکل واضح طور پر عالم اسلام کے لیے ایک میسیج ہے کہ روسی، اور ظاہر ہے اگر روسی ہیں تو چینی بھی، ایران تو آلریڈی اس بلاک میں ہے، کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر امریکی استعمار کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ بہت ہی سخت لب و لہجہ ہے، یعنی اتنا سخت لب و لہجہ تو اردوان کا بھی نہیں ہے، اگرچہ انہوں نے بھی بہت ہی سخت گفتگو کی۔ وہ اس سے پہلے کہہ چکے ہیں اردوان کہ یہ بیت المقدس کے رخصت ہونے کا مطلب ہے کہ ترکی کا استنبول گیا، اور اسلام آباد گیا، اور کوالالمپور گیا، اور انڈونیشیا بھی گیا، اور اس معاملے میں وہ نہایت حساس ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ کتنے بچوں کی لاشیں اور چاہیے جنگ بندی کرنے کے لیے۔ عرب ممالک بھی اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن صدر پیوٹن کا یہ میسیج بہت اہم ہے، اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم میں کچھ ذرا سی بھی ہمت ہو تو صورتحال ایسی نہیں ہے۔ خوف کے توازن سے امن قائم ہوتا ہے، اور اپنے حقوق حاصل کیے جاتے ہیں۔ عربوں نے جس طرح خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، اور جس طرح ایک کے بعد دوسرا عرب ملک تسلیم کر رہا تھا، اور امریکہ کو اڈے دیے گئے، اور ابھی کچھ اور ممالک تسلیم کرنے والے تھے، اور پاکستان پہ دباؤ آنے والا تھا، اس لیے کہ ہم نے ڈیپینڈنٹ کر لیا۔ حیرت کی بات ہے کہ نہ صرف بڑے پیمانے پر امریکی اسلحہ عرب ممالک خریدتے ہیں، مدد لیتے ہیں اس سے، بعد جو خوشحال ممالک نہیں ہیں، اسرائیلی اسلحہ خریدتے ہیں، وہ اسلحہ جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے غزہ میں اور فلسطین میں، اور کبھی کبھی وہ اس پہ غزہ کے علاوہ جو دوسرا علاقہ ہے ویسٹ بینک مغربی کنارے پر، وہاں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، یہودی بھی مظاہرے کر رہے ہیں، اور وہ اندر بھی اور ساری دنیا میں جو صہیونیت کے مخالف ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ یہودیت نہیں ہے، یہ حضرت موسیٰ کا پیغام نہیں ہے کہ دنیا کو غلام بنایا جائے اور تباہ کیا جائے اور بے گناہوں کو قتل کیا جائے۔ پاکستان کے اندر بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی جو ملاقات ہوئی ہے، میں اس پہ عرض کرتا ہوں، مولانا فضل الرحمان سے علی محمد خان کی اور اسد قیصر کی، لیکن یہ پیپلز پارٹی تو ڈٹ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے تیور تو یہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے پنجاب جو ہے وہ اس کو بہا لے جائیں، اور وہ منمانی کریں۔ بہا خیر وہ کیا لے جائیں گے، ووٹ تو ان کے نہیں ہیں۔ پختونخوا میں تو کوئی صورت ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کو کنٹین کرنے کی، لوگ مرنے مارنے پہ تل جائیں گے، اور وہاں کوئی زیادہ تنگ بھی نہیں کر رہے، سوائے اس کے کہ ایک اہم واقعہ ہوا ہے کہ جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ جلسے کرنے کی اجازت دی جائے، اور یہ کہا کہ ڈپٹی کمشنر کو درخواست دیں، اور اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو آپ عدالت میں آئیں۔ اس پہ اٹارنی جنرل نے کہا، ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ عاطف خان کے حجرے میں جلسہ کرنا چاہتے تھے، وہ اشتہاری مجرم ہے، ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو اس پہ جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، اس ملک میں تو مجرم ہیں وہ پروٹوکول کے ساتھ لائے جاتے ہیں۔ اب جو مجرم پروٹوکول کے ساتھ لائے گئے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے وہ کون ہے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی، شیری رحمان نے اور پیپلز پارٹی کے دوسرے لیڈروں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونا چاہیے، اور یہ یکطرفی یہاں تک کہا بعض لیڈروں نے کہ آپ الیکشن نہیں کرانا چاہتے۔ اول تو الیکشن کمیشن کو انہوں نے کہا جانبدار ہے، الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کر رہا،
اور سرپرستی کی جا رہی ہے نواز شریف کا. تو یہاں تک بعض لیڈروں نے کہا کہ آپ بغیر الیکشن کے پھر اس کو وزیر اعظم بنا دیں نواز شریف کو. یہ گوارہ کرنے کے لیے وہ کسی طرح تیار نہیں ہے کہ پنجاب میں ان کو بالکل کھلی چھٹی دے دی جائے, جو چاہیں کریں. وہ کیا کریں گے؟ دیکھیے, ووٹوں سے نہیں جیت سکتے وہ. ایک ذرا سا بھی فیئر فری الیکشن ہو, یعنی جیسے 2018 کا ہوا تھا, وہ بھی ظاہر پوری طرح فیئر اینڈ فری الیکشن تو نہیں تھا, لیکن پولنگ والے دن سب لوگ اخبار نویس جس کی گواہی دیتے تھے کہ پولنگ میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. لیکن اس کی روایت تو یہ ہے نون لیگ کی کہ وہ تحصیلداروں کی مدد سے, پٹواریوں کی مدد سے, یونین کونسلوں کے عملے کی مدد سے, اساتذہ کی مدد سے, پورے نیٹ ورکنگ ہے, ایک مافیا کی طرح وہ کام کرتی ہے. تو وہ پولیس کے ذریعے, ایف آئی اے کے ذریعے وہی چیز الیکشن میں منمانی کرنے کی کوشش کی جائے گی. امیدواروں کو کا پیچھا کیا جائے گا, انہیں خوف زدہ کیا جائے گا, انہیں تنگ کیا جائے گا, تعاقب کیا جائے گا. پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ معقول سیٹیں لے پی ٹی آئی, اور یا اس کے ووٹروں کی ہمدردی حاصل کر کے ہم اپنا کچھ نشستیں وہاں سے پنجاب سے نکال لیں. اور یہ پیغام بھی وہ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کے ووٹر کو کم از کم کہ ہم آپ کے ساتھ تلخی اور تصادم نہیں چاہتے. یہ ان کا اپنا بویا ہوا ہے, اور ہر کوئی اپنا بویا ہوا ہی کاٹتا ہے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے, میں اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا. دیکھیے, یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ایک نسبتاً یعنی قابل قبول قسم کی سافٹ ورژن جسے کہنا چاہیے پی ٹی آئی تشکیل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. چودھری پرویز الہی نے آج بڑا ایک بامانی فکرہ کہا ہے کہ الیکشن آئیں گے تو پھر تو چھوڑنا ہی ہوگا نا لیڈروں کو. اس کا مطلب یہ ہے, یہ جو یقین ان کے لہجے میں جھلک رہا ہے کہ کوئی امید انہیں کہیں سے دلائی گئی ہے, کوئی وجہ تو ہے اس امید کی, یعنی کوئی ایسی غیر محتاط گفتگو کرنے والے تو نہیں ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ سب رعایتیں دی جا رہی ہیں نواز شریف کو. میں اس سے یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور جو مختلف رد عمل سامنے آ رہے ہیں, میں اس سے یہ اخذ کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے معاملے میں بھی بہت سے تحفظات ہیں فیصلہ کرنے والوں کے. 3 دفعہ وہ یعنی ایسی سچویشن پیدا کر چکے جب وہ وزیر اعظم تھے کہ نوبت بہت تلخی اور تصادم تک پہنچی اور انہیں رخصت کیا گیا. تو وہ چاہتے ہیں کہ انہیں کنٹین کر کے رکھا جائے. وہ بالکل, میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب ان کے حوالے کر دیا جائے گا. اس میں مسئلہ, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی استحکام نہیں پیدا ہو سکے گا. کسی نہ کسی درجے میں پی ٹی آئی کا اور پیپلز پارٹی کا اور جمعیت علماء اسلام کا اطمینان ضروری ہے. سیاسی استحکام نہیں ہوگا. جیسے آج عمران خان نے لطیف کھوسہ سے کہا جب وہ ان سے ملنے کے لیے گئے کہ بے یقینی رہے گی, لوگ ملک سے بھاگے جا رہے ہیں اور انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. ہم جانتے ہیں پٹرول مزید مہنگا ہو گیا اور سونا مہنگا ہو گیا, اور گیس کی تو قیمتیں جو ہیں وہ میٹر کی تو 40 گنا فیس بڑھا دی گئی, اور دگنی وہ کر دے گی. درکی کے دگنی نہیں ہے, 3 گنی 50% پہلے بڑھا چکے شہباز شریف صاحب. یعنی 1000 روپے کا بل جو تھا وہ 1500 کا ہو گیا. اب 1500 کو دگنا ہوگا تو وہ 3000 کا ہو جائے گا. اور گیس انفیکٹ یہ ہے کہ ایل این جی کی پرائس پہ اب ملے گی. تو ایف بی آر کے چیئرمین نے پر کہا ہے سینٹ کی ایک کمیٹی میں کہ 1.5 کروڑ پاکستانی ہیں جو ٹیکس دے سکتے ہیں. اور ایسے جیسے کوئی آدمی اپیل کرتا ہے مدد کی, کوئی زخم خوردہ آدمی, کہ انہیں ٹیکس دینا چاہیے. دینا کیا چاہیے, آپ کو وصول کرنا چاہیے. اس کی ایف بی آر کی تشکیل ایسی ہے کہ وہ وصول کر نہیں سکتی. 4 کنال کے گھر, 2 کروڑ کی گاڑیاں, اور زیورات سے لدی پھدی بیگمات, اور بہت مہنگے اسکولوں میں تعلیم پانے والے بچے, اور تعطیلات یورپ میں اور امریکہ میں اور فار ایسٹ میں, اور ٹیکس 1 روپیہ بھی نہیں دیتے. اگر ایسی فہرستیں ایف بی آر آلریڈی بنا چکا ہے تو انکلوڈ کیوں نہیں کیے جاتے لوگ, ان سے ٹیکس وصول کیوں نہیں کیا جاتا؟ شبر زادی کا کہنا ہے کہ صرف لیاقت آباد کراچی سے جو کوئی بہت خوشحال لوگوں کی آبادی نہیں ہے, اس کی مارکیٹوں سے اتنا ٹیکس جمع کیا جاتا ہے جتنا پورے لاہور شہر سے. یہ نون لیگ نے یہ کام کیا. میری شہباز شریف صاحب سے ایک بار اس موضوع پر کافی تفصیل سے بات ہوئی
کہ ضیاء الحق کے زمانے میں 16% ٹیکس جمع ہوتا تھا، آپ کے زمانے میں 8% کیسے ہو گیا؟ یہ ایگزمپشن ہے. ایک تو ہے ہی اس وقت بھی تھی ضیاء الحق کے زمانے میں بھی، یعنی زراعت کی آمدن سے، جو میرا خیال تھا 22% ہے زراعت کا، لیکن بیئر کے چیئرمین نے کہا 40% ہے. تو وہ بالکل ایگزمپٹڈ ہے. 40% انکم ایگزمپٹڈ دنیا میں کہاں ہوتا ہے بھائی ایسا؟ اچھا پھر یہ ہے کہ تاجروں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، چندہ دیں وہ نون لیگ کو اور ٹیکس نہ دیں، اور اگر ان سے کہا جائے کہ بر وقت دکانیں بند کر دیں جیسے ساری دنیا میں ہوتا ہے تو وہ اپنا ہڑتال کر دیں گے اور بند کریں ہڑتال، جو مرضی کریں. جو منیمم ٹیکس ہے تو وہ تو وصول کرنا چاہیے، ساری دنیا میں ہوتا ہے. العزیزیہ کیس میں اور اس میں انہیں اپیل کرنے کا حق دے دیا گیا ہے، اور کرائن یہ ہیں سارے. جب الیکشن وہ مقدمہ لڑنا ہی نہیں چاہتی، نیب نے سزا دی تھی نا اس کے خلاف، ہائی کورٹ میں اپیل ہوئی تھی. جب مقدمہ لڑنا ہی نہیں چاہتی اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، کل ان کے پاس ثبوت تھے، اس پہ سزا دی تھی اسی نیب نے، آج ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ عدالت کیا کرے گی؟ عدالت انہیں رہا کرے گی. لیکن یہ سوال تو معلق رہے گا فضا میں، اور ہر شخص پوچھتا رہے گا کہ وہ اربوں روپے کے فلیٹس کہاں سے آگے؟ فلیٹ نہیں ہیں ہمارے ذہن میں، فلیٹ کا تصور اور ہے. اور العزیزیہ یہ سعودی عرب میں سٹیل مل کہاں سے لگائی گئی؟ آخر وہ پیسے کہاں سے آئے، کیسے وہاں منتقل ہوئے؟ وہاں برطانیہ میں $800 ملین کی انویسٹمنٹ کیسے ہوئی؟ یہ سوال تو ہمیشہ موجود رہے گا اور اس کا جواب دینا پڑے گا. اور اگر وہ بن جاتے ہیں وزیر اعظم، یعنی دھونس سے بنا دیے جاتے ہیں، تو کر تو وہ کچھ سکتے نہیں، پیسے نہیں آ رہے. $1 بلین کا تیل ادھار مانگ رہا ہے پاکستان سعودیہ سے. میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا کہ وہ متعمل ہیں محمد بن سلیمان، تو پیسے ابھی تو نہیں آ رہے. جب تک کوئی جمہوری نظام تشکیل نہ پائے، کچھ استحکام نہ ہو، اس وقت تک پیسے نہیں آ سکتے. اور مہنگائی تو بڑھے گی، ہمیشہ بڑھی ہے نون لیگ کے دور حکومت میں، تو اور باقی ادوار سے زیادہ بڑی ہے. درآمدات گر گئی تھی $4 بلین، $25 بلین کی بجائے $21 بلین آ گئی تھیں نواز شریف صاحب کے دور میں. تو اس وقت بے چینی اور اضطراب اپنی انتہاؤں کو پہنچے گا. میں اسی لیے ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک نئے دور کی ابتدا ہونے والی ہے. یا یہ لوگ رہیں گے، یا اپنا اقتدار میں اگر یہ لوگ رہیں گے اور لوگ درماندہ سے درماندہ اور زیادہ درماندہ ہوتے جائیں گے، مصیبت زدہ ہوتے جائیں گے. لیکن جبر کی ایک آخری حد ہوتی ہے، اس کے بعد لوگ بروئے کار آتے ہیں. ایک لطیف کھوسہ صاحب جو ملے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ وہ ہائی سپرٹس میں ہیں عمران خان صاحب. انہوں نے اس پر افسوس کا اظہار کیا کہ ان کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور خواتین کے ساتھ خاص طور پر زیادتی ہو رہی ہے. اور انہوں نے کہا، ایک بار پھر یہ کہا، شیر افضل سے غالباً یہ کہا انہوں نے، کل وہ ملے تھے، کہ الیکشن کے سوا کسی چیز پہ میں گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اب وہ جس لیے بھی ملے ہوں، اسد قیصر، اور وہ کہہ رہے ہیں تعزیت کے لیے ملے مولانا فضل الرحمان سے، وہ تو ہنس رہے تھے. اتنا ہنستے ہوئے تو پچھلے کئی مہینے میں وہ کبھی نہیں دیکھے گئے. یعنی وہ شروع میں تعزیت تو کی ہوگی، ویسے تو وہ 11 اکتوبر کا واقعہ ہے. تو اس دوران تو کئی جمعیت علماء اسلام کے لوگ جو ہیں اللہ کے پاس چلے گئے. ظاہر ہے ایک سائزبل پارٹی ہے، تو اس میں تو کبھی یہ نہیں گئے، ظاہر ہے ایسی گفتگو کے لیے گئے. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ کوئی نہ کوئی صورت جو ہے وہ پختونخوا تو حوالے کرنے پڑے گا پی ٹی آئی کے. اور مولانا فضل الرحمان کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو کہیں جلسہ بھی نہیں کر سکتے تو شاید ذرا دباؤ ان پہ کم ہو جائے، یا ان کی سودے بازی کی پوزیشن بہتر ہو جائے. ایک بہت اہم واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ 8 بحریہ کے سابق افسر بھارت کے، قطر میں انہیں سزائے موت دے دی گئی ہے، اور بھارت کی وزارت خارجہ نے اس کی تصدیق کر دی ہے. یہ اسرائیل کے لیے وہ جاسوسی کر رہے تھے، اور کلبھوشن یادیو بھی آپ کو یاد ہے وہیں سے آیا تھا، ایرانی سے، جس کا نام نہیں لیتے نواز شریف. ہاں، عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ نواز شریف سے فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، بمباری ہو رہے ہیں، مسلمان قتل کیے جا رہے ہیں، تو اس پہ احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس پہ احتجاج نہیں کر دیں گے. انہوں نے کبھی کشمیری مسلمانوں کے قتل عام پہ احتجاج کیا ہے؟ بھارتی مسلمانوں کے ساتھ جو ایک ظلم کا سلسلہ برسوں سے جاری ہے، اس پہ کبھی انہوں نے احتجاج کیا ہے؟
ذہنی اور جسمانی طور پہ لطیف کھوسہ نے کہا کہ وہ مضبوط ہیں اور وہ جوش و جذبے میں ہیں، اور یہ اگر ہم اس بات کو چودھری پرویز الہی کی بات کو تسلیم کر لیں کہ پی ٹی آئی کو موقع دیا جائے گا، پیپلز پارٹی جو کوشش کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے دوسرے لفظوں میں کہ اگر بڑی خوفناک دھاندلی نہیں ہوتی، جو کہ میرا خیال ہے آسان نہیں ہے، تو کوئی ہم اس منصوبے کو کامیاب ہوتا ہوا نہیں دیکھتے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔